قرآن اور حدیث میں جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے. نبی نے نہیں منایا، نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا. 63 سال میرے نبی کی زندگی ہے، علی اختلاف الروایہ 65 سال، ولادت والا سال اور وفات والا سال بھی ملا لیا جائے تو 65 سال، مشہور روایت 63 سال. 63 مرتبہ آپ کے زندگی میں آپ کے ولادت کا دن آیا، لیکن کوئی بھی ایک مرتبہ کا ثبوت پیش کر دے کہ نبی نے ایک مرتبہ اپنے یوم ولادت پر جشن منایا تھا، مکے کے اندر لوگوں کو نچوایا تھا، مدینے کے مسلمانوں نے ناچے تھے، خوشیاں منائے تھے، خوب جھومے تھے. ایک چھوٹی سی روایت دکھا دو. کل کا سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے جشن نکالنے کے لیے جو ہے ریلی نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں یوم ولادت پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز. لیکن ایک چھوٹی سی روایت دکھا دی جائے. خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں منایا. جشن میلاد النبی وہ دین مکمل ہوا نبی کے زندگی میں. جشن میلاد النبی وجود میں آیا نبی کے وفات کے 600 سال بعد. ابو سعید کوکبوری نے اس کا موجد ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان کے اندر اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں. ایک تابعی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے جشن میلاد النبی کو ایجاد کیا یہ بڑا فٹ زبان تھا، غلیظ زبان، سلف صالحین کا بہت بڑا گستاخ تھا. یہ ناچتا یہ تھا، گاتا یہ تھا، شرابی تھا، جواری تھا، کوئی بھی جرم اور کوئی بھی غلطی اور گناہ ایسا نہیں تھا جو یہ انجام نہیں دیتا تھا. ایسے نچنیے کے ایجادات اور اختراعات کو دین کا حصہ بنا لیا اس قوم نے. اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا ابو الخطاب بن عمر. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے جشن میلاد النبی کی شرعی حیثیت. رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما. معزز سامعین، موضوع کے مناسبت سے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ایسی جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ شخص ہمیشہ رہے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی رضا کا حاصل کر لینا، جنت کے اندر داخل ہو جانا، دخول جنت، یہ ایک بندے مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود کو پامال کرے گا، جو حد اللہ اس کے نبی نے متعین کیے ہیں، جو دائرہ بنائے ہیں، اس دائرے کو جو بھی شخص کراس کرے گا اس کی دھتیاں اڑائے گا، اس کو پامال کرے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش پڑا رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ ان آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، جن کی زندگی نافرمانیوں میں گزرتی، جن کی صبح و شام جرائم و جرائم میں گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ہمارا شمار، ہمارا تعلق کن لوگوں میں سے ہے۔ کیا ان لوگوں میں سے ہم ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، یا ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید اور جہنم کی دھمکی سنائی ہے؟ معزز سامعین، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اطاعت و فرما برداری کا پیغام دیے ہیں، اطاعت و فرما برداری کا حکم دیے ہیں کہ زمین پر رہنے بسنے والے لوگوں، اگر تم جنت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت کیسے کر سکتے ہم؟ قرآن اور سنت کو فالو کر کے، قرآن اور سنت کو پڑھ کر کے، قرآن اور سنت کے اندر غور و فکر کر کے، قرآن اور سنت کو اپنے زندگی میں نافذ کر کے، قرآن اور سنت کو عملی جامہ پہنا کر کے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، کردار ہوں، تمام کے تمام میدان میں سیرت مصطفیٰ کو پڑھا جائے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی اسی میں شامل ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نفاذ میں، کتاب اور سنت کو عملی جامہ پہنانے میں۔ لیکن قرآن اور سنت کو ہم سمجھے کیسے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے میں معیار کس کو بنائیں، آئیڈیل کس کو بنائیں؟ چونکہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، قرآن کے نازل ہوتے وقت ہم تھے نہیں، ہمیں انہی شخصیتوں کو معیار اور آئیڈیل ماننا ہوگا جنہیں عرش والے نے خود معیار قرار دیا، جنہیں آئیڈیل قرار دیا، اور وہ ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے اس امت کے اولین مسلمان، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی، جنہیں لسان نبوت نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، جن سے اللہ عز و جل نے ان کے زندگی ہی میں اپنی رضا کا اعلان کیا، اور جنہیں اپنے سب سے پیارے اور چہیتے پیغمبر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے منتخب کیا، اور جن کو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا آپ کے لبوں سے کلام اللہ اور حدیث مبارکہ کو براہ راست سننے کا شرف بخشا، اور وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے ایمان صادق کو عرش والے نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار قرار دے دیا، آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنایا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں، اگر تم ویسے مسلمان بن جاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ مسلمان بنے تھے، تم ویسے قرآن و سنت کو سمجھنے والے بن جاؤ جیسے کہ میرے نبی کے صحابہ نے قرآن اور سنت کو سمجھا تھا، قرآن و سنت کو مانا تھا، قرآن و سنت کو پرکھا تھا، قرآن و سنت پر عمل کیا تھا، اگر ویسے تم بھی عمل کرنے والے بن جاؤ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے، جنت کا راستہ مل جائے گی، جنت کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور یاد رکھنا اگر یہ دنیا والے روگردانی کر رہے،
منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کر رہے تو اللہ نے کہا تو لفینہم فی شقاق، تو وہ مخالفت پر، بغاوت پر، عداوت پر، دشمنی پر تلے ہوئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرنے والوں کو عرش والے نے جہنم کی وعید سنائی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہو جانے کے بعد، حق پا جانے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد اگر کوئی شخص نبی کی مخالفت کرتا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہے، طریقے نبوی کو ڈیمیج کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، حق جاننے کے بعد بھی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس دھرتی پر حق آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، نبی کی بغاوت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے، منہج صحابہ سے ہٹ کر کے کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس راستے پر چل رہا ہوگا ہم اس کو اسی راستے پر لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اور جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ ہے، تکلیف دہ جگہ، بھیانک اور دردناک جگہ۔ حضرات گرامی، اس مختصر سی تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو اپنی عملی زندگی میں قرآن اور سنت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے رہنمائی لینی چاہیے کہ صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کیا، قرآن اور حدیث کو سمجھا کیسے، نبی کی زندگی کو پڑھا کیسے، ان کے صبح و شام کے اعمال کیسے تھے کہ عرش والا ان کے اعمال سے اتنا راضی ہوا کہ جماعت صحابہ کو کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معیار حق قرار دیا۔ نبی کو پڑھنا ہے، نبی کو سیکھنا ہے، نبی کے پیغام کو نافذ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، میرے نبی کے صحابہ سے سیکھ لو۔ انہوں نے نبی کو کیسے پڑھا، نبی کا ساتھ کیسے دیا، نبی کے پیغامات کو نافذ کیسے کیا، میرے نبی کے صحابہ کو پڑھو۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ حضرات گرامی، خصوصیت کے ساتھ اختلافی مسئلوں میں جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں وہ تمام کی تمام اختلافی مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کیے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق یا کسی مخصوص نظریے کے مطابق اس کو پرکھا جائے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ نظریہ تھا، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا۔ جہاں کہیں بھی اختلاف پیدا ہوتا، قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل مل جاتی، قرآن اور حدیث کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے تھے، قرآن اور حدیث کے سامنے وہ جھک جاتے تھے۔ جہاں کہیں بھی واضح نصوص ان کو مل جاتا تھا کسی بات پر، تو اس مسئلے میں بحث و مباحثے کو، اختلاف کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اختلافی مسئلوں میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز تھا، اور عرش والے نے اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن عظیم کے اندر یہی اصول بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بھی بات مانو، رسول کی بھی بات مانو، واولی الامر منکم، اور جو حکم والے ہیں، اہل علم ہیں، ان کی بھی بات مانو، اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی، اہل علم کی بھی۔ لیکن یاد رکھنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو یہاں غائب کر دیا۔ اختلافی مسئلوں میں یہ نہیں کہا کہ اہل علم کی بات کیا جائے، بلکہ اللہ نے اشارہ کیا کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو، پاکیزگی کا مسئلہ ہو، اے ٹو زیڈ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔
یعنی کتاب و سنت میں تلاش ہو کہ اس مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں کیا ہے، علماء کی طرف نہیں، قرآن اور سنت کی طرف۔ کوئی بھی عالم اگر قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہے، قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کا حل بتا رہا ہے، یقیناً اس کی بات سلاخوں پر، اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، شخصیات کی باتیں کر رہا ہے، کسی مخصوص نظریے کی باتیں کر رہا ہے، کسی خاص فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو بہت بڑا مفتی ہو، علامۃ الدہر ہو، بہت بڑا علامہ ہو، بہت بڑا مبلغ ہو، بہت بڑا داعی ہو، وہ پیر ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی نوعیت کا بھی ہو، کسی بھی حیات کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، اس کی بات کو مانی نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی قائم رکھنا، اللہ کے تقوی کے زیر سائے زندگی گزارنے والے بننا، اللہ کی تقوی کے زیر سائے جینے اور مرنے والے بن جانا، وہ سمع والطاعہ، اور دین کی قرآن اور سنت کی باتوں کو سننا، والطاعہ، اور سن کر کے اس کو ماننا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ بولنے والا ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تمہارا امیر، تمہارا حاکم، تمہارا سردار، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کی بات کہہ رہا ہے تو برادری نہیں دیکھی جائے گی، شکل و صورت نہیں دیکھی جائے گی، وہ کتنا کالا ہے، وہ کتنا گورا ہے، وہ کتنا ہینڈسم ہے، وہ کتنا بہادر ہے، وہ کتنا جری ہے، کتنا پاورفل ہے، اس کی پاور کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر وہ نبی کی فرمان کی بات کر رہا ہے، اگر وہ عرش والے کے فرمان کی بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کی بات کر رہا ہے، کسی بھی نوعیت کا وہ انسان ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اس کی بات سلاخوں پر ہوگی۔ کس نے کہا؟ یہ ہمارے نبی نے کہا۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور یاد رکھنا میرے بعد اگر زندہ رہے تو دیکھنا دنیا کے اندر ڈھیر سارے خرافات برپا ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا ڈھیر سارے اختلافات کا مشاہدہ کرے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے اختلافی دنوں میں، ایسے اختلافی مسئلوں میں، ایسے اختلافی مرحلوں میں میری سنت کو، میرے طریقے کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے اس کو تھام لینا، چھوٹنے نہ دینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور یاد رکھنا خبردار دین کے اندر نئی باتوں کی ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی بات گمراہی بدعت ہے، ہر نئی بات بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی بات بدعت۔ دین کے اندر جو بھی نئی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں وہ بدعت ہیں، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ مذہب اسلام کے اندر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا تصور نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، اچھی اور بری کا تصور اور گنجائش نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر۔ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں، پہلے سے موجود ہے، ہمیں قرآن کو اٹھانا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو اٹھانا ہے، تمام مسئلوں کا حل قرآن اور سنت میں تلاش کرنا ہے، اور قرآن اور سنت سے ہٹے تو لسان نبوت نے واضح کر دیا، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، جنت کا راستہ تم سے چھوٹ جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن اور سنت سے دور نہ جانا، قرآن اور سنت سے بھٹکنا نہیں، قرآن اور سنت سے منحرف نہ ہونا، قرآن اور سنت سے اپنے رشتوں کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، مضبوط بنائے رکھنا، قرآن اور سنت سے چمٹے رہنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا، نبی نے کہا یہ کچلی کی جو دات ہوتی ہے، یہ مضبوط دات جو ابھری ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اسی سے تھام لینا، یعنی اشارہ کیا بڑے طاقت سے پکڑے رہنا۔ ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانیں گے کیا؟ کوئی بھی بہروپی آئے گا، کوئی بھی جو ہے تن کا گورا من کا کالا آئے گا، بھیس بدل کر کے آئے گا، کوئی بھی دین کے نام پر گمراہ کر کے چلا جائے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ہم نے صرف سنے ہیں، اور سنی ہوئی باتوں میں کبھی بھی چینجنگ آ سکتی، کبھی بھی بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی،
وقت نکال کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں، اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، ہر ایک مسئلہ۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اب یہ 12 ربیع الاول کا مسئلہ آیا، 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے آ رہا ہے، ہم اس مسئلے پر غور کریں، اسی ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ باریکی سے غور خوض کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، تو یہ جو مختصر سی تمہید ہم نے قرآن سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، جو کیپٹل بادھا ہے، جو مقدمہ بادھا ہے اس موضوع کا، اس کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے۔ اختلافی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ عید میلاد النبی کا بھی ہے، جشن میلاد النبی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جمع غفیر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کر کے، آپ کی ولادت بسعادت کے حوالے سے دھمال مچاتے۔ ابھی دیکھنا 12 ربیع الاول کو، اور ہر جماعت کے لوگ شامل رہتے۔ استغفر اللہ، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شربا یہود، شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا، شیطان بھی کیا فخر کر رہا ہوگا اپنی جماعت میں جا کر کے کہ یارو بیر ابن آدم کو اپنا مقام دے دیا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نبی کے نام پر، نبی کے ولادت کے نام پر، دین کے نام پر گناہگاریاں ہوتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے نام پر یہ نوجوان لوگ جو ہے، امت مسلمہ کی نوجوان قوم جن کو اس عمر میں بہادر اور سپاہی بننا چاہیے، یہ بزدلی کا ثبوت دے رہے، ٹھمکے لگا کر کے، ناچ کر کے، گگڑے ڈال کر کے، بھنگڑے ڈال کر کے، نہ جانے کیسے کیسے خرافات کر کے میرے نبی کے نام پر، میرے نبی کے نام پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو سب سے برا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کے شان میں تم گستاخیاں کرو، ہمارے نبی کے نام پر تم بدتمیزیاں کرو، طوفانے بدتمیزیاں کرو، ناچو گاؤ، سب کچھ کرو، دھمال بچاؤ، اور ہم جو ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہے، ہم اپنی زبان کو تالا لگا لیں، منہ کو بند کر لیں، اس لیے کہ برا کہیں گے۔ کوئی فرق اور کوئی پرواہ نہیں ہونے والا ہے، ذرا برابر فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جہاں بھی میرے نبی کی مخالفت کی جائے گی وہاں پر انشاءاللہ العظیم ایسے ممبروں سے آوازیں اٹھتی رہے گی ان کی دفاع میں۔ یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ نبی سے دشمنی کا ثبوت ہے۔ نبی نچوانے نہیں آئے تھے، نبی گوانے نہیں آئے تھے، نبی گوائیوں کا بائیکاٹ کرنے آئے تھے، نبی ناچنے والوں کا بائیکاٹ کرنے آئے تھے، ان تمام کرائم اور جرائم پر قدغن لگائے تھے، پابندیاں لگانے آئے تھے، نچوانے نہیں آئے تھے اپنے امت کو۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، خوب دھمال مچایا، لوگوں نے خوب ناچا، ٹھمکے لگائے، کیونکہ ناچنے کا اور کوئی دوسرا ان کے پاس موقع آتا نہیں ہے، چلو اسلام کے نام پر ناچنا شروع کر دو۔ استغفر اللہ، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، پہلے ان کو پیار سے سمجھایا جائے، اگر وہ باز نہیں آ رہا دوریاں بنا لو، اسے دوریاں بنا لو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، میل ملاپ ساری چیزیں سب کچھ ختم کر دو۔ جو ہمارے نبی کا نہ ہوا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو ہمارے دین کا نہ ہوا، جو اپنے رب کا نہ ہو سکا، ہمارے نبی کا نہ ہو سکا، وہ ہمارا کیا ہوگا یار۔ قرآن و سنت کے حوالے سے جو میں نے بنیادی باتیں رکھی ہیں، انہی باتوں کی روشنی میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن اور حدیث کے اندر جشن میلاد النبی کا ثبوت ہے؟ کیا مصطفیٰ نے اپنے یوم ولادت پر جشن منایا؟ کیا جشن منانے کی تعلیم دیا میرے نبی نے؟ کیا نبی کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے نبی کے یوم ولادت پر ناچا اور گایا اور جشن منایا؟ استغفر اللہ۔ دلیل بھی ہے ظالم، دلیل بھی کیا دیتے ہیں؟ الکلمۃ حق نرید بها الباطل، یعنی قرآن کے آیاتوں کو پڑھ کر کے، اس کو توڑ کر کے، مروڑ کر کے غلط تعبیرات اور تفسیرات کر رہے ہیں ظالم۔ یہ مفتیان کرام، یہ جاہل مفتیاں جو ہے قرآن کی آیتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نبی کی ولادت پر جشن مناؤ، ناچو گاؤ۔ استغفر اللہ، شیطان بھی کیا خوش ہو رہا ہوگا اور کتنا فخر کر رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت کو دلیل بطور دلیل پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ دیکھو دیکھو دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے ناچو گاؤ، خوشیاں مناؤ نبی کی نام ولادت پر۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا تھا، 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں نے اس آیت کا مطلب سمجھا۔ نبی کے ساتھ میں سائے کی طرف سے زندگی جینے والے وہ ابو بکر نے نہیں سمجھا، عمر نے نہیں سمجھا،
عثمان بن عفان نے نہیں سمجھا, علی بن ابی طالب نے نہیں سمجھا, امیر معاویہ نے نہیں سمجھا, حسن و حسین نے نہیں سمجھا, ابو ہریرہ نے نہیں سمجھا, عبداللہ بن عمر نے نہیں سمجھا, عبداللہ بن عباس نے نہیں سمجھا, ان کے بارے صحابہ نے نہیں سمجھا. 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والی نسلوں نے اس آیت کا مطلب بتانا شروع کر دیا. دیکھو قرآن کہتا ہے نبی کے ولادت پر جشن مناؤ. استغفر اللہ, یہ میرے نبی کی رسالت پر الزام ہے, یہ بدنما داغ اور دھبا ہے جو آنے والی نسلیں لگا رہی ہے اس آیت کے حوالے سے. یہ ابو بکر صحابہ پر انگلی اٹھانا, ابو بکر پر انگلی اٹھانا ہے, عمر پر انگلی اٹھانا ہے, عثمان و علی پر انگلی اٹھانا ہے, تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلی اٹھانا ہے, الزامات عائد کرنا ہے. قرآن اور حدیث کو تحقیق اگر کریں گے, جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں گے قرآن اور حدیث میں جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے. نبی نے نہیں منایا, نبی نے منانے کا حکم نہیں دیا. 63 سال میرے نبی کی زندگی ہے, علی اختلاف الروایہ 65 سال, ولادت والا سال اور وفات والا سال بھی ملا لیا جائے تو 65 سال, مشہور روایت 63 سال. 63 مرتبہ آپ کے زندگی میں آپ کے ولادت کا دن آیا, لیکن کوئی بھی ایک مرتبہ کا ثبوت پیش کر دے کہ نبی نے ایک مرتبہ اپنے یوم ولادت پر جشن منایا تھا, مکے کے اندر لوگوں کو نچوایا تھا, مدینے کے مسلمانوں نے ناچے تھے, خوشیاں منائے تھے, خوب جھومے تھے. ایک چھوٹی سی روایت دکھا دیں. کل کا سورج بعد میں نکلے گا, اس سے پہلے جشن نکالنے کے لیے جو ہے ریلی نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں یوم ولادت پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز. لیکن ایک چھوٹی سی روایت دکھا دی جائے. خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں منایا. حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, وہ ابو بکر جن کی محبت پر دنیا اگر شک کرے تو مسلمان ہی نہیں. آپ کے سفر ہجرت کو پڑھو, نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے, ابو بکر کبھی آگے ہے, کبھی پیچھے ہے, کبھی دائیں ہے, کبھی بائیں ہے. اللہ کے نبی حیران ہے, ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ابو بکر نے اپنے دل کا درد بیان کیا, اللہ کے نبی جب مجھے شک ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ آپ کے سامنے سے ہوتا ہے, میں سامنے آتا ہوں, مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آپ پر وار کرے گا, میں پیچھے آ جاتا ہوں, مجھے شک ہوتا ہے دشمن دائیں سے آتا ہے, میں دائیں آ جاتا ہوں, دشمن بائیں سے آئے گا, میں بائیں آ جاتا ہوں, تاکہ دشمن کی تیر سب سے پہلے ابو بکر پر پڑے, دشمن کا حملہ ابو بکر پر پہلے ہو, میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. زید بن دسنہ کو کفار مکہ نے کہا تھا, زید اپنے زبان سے صرف یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ پر مصطفیٰ ہوتے, یہ سولی کی سزا منسوخ کر دی جائے گی. یارو زید بن دسنہ نے جواب کیا دیا تھا, ارے ظالمو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ میری جگہ پر میرے مصطفیٰ ہوں, اللہ کی قسم مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ جس جگہ پر ہوں ان کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے. یہ تھی صحابہ کی محبت, اتنی عظیم اور پاکیزہ محبت کرنے والی شخصیتوں نے کبھی جشن نہیں منایا. ابو بکر کا زمان آیا, 2 سال آپ خلیفۃ المسلمین رہے, خلیفۃ المسلمین ہے. آپ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ آیا, ربیع الاول کا مہینہ آپ نے نہیں منایا. اگر منایا تو کہاں ہے, ثبوت دیجئے. ابو بکر کے وفات کے بعد فاروق اعظم کا دور آتا ہے, وہ جلالی دور. آپ 10 سال خلیفۃ المسلمین رہے, 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, 1 مرتبہ بھی نہیں منایا. اگر عمر نے منایا تو لکھا کہاں ہے, ثبوت دیجئے. قرآن بار بار کہتا سچے ہونا, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. دلیل تو دو, ثبوت تو دو. کون سی تاریخ تھی, کون سا دن تھا, کون سی گھڑی تھی, دکانیں کب بند کروائے تھے ابو بکر نے, عمر نے دکانیں کب بند کروائے تھے اور قوم کو نچوایا اور گوایا تھا؟ ایک تو واقعہ پیش کیجیے. یہ مسلمان ہے دین دیکھ کے شرما یہود. حضرات گرامی, خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کا زمانہ آیا. عثمان جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, ذوالنورین کہا جاتا ہے, جنہوں نے نبی کے ایک وصیت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, شہید ہو گئے,
لیکن جو قمیص رب نے عثمان بن عفان کو پہنائی تھی وہ قمیص اتارنا گوارا نہ کیا، کیونکہ لسان نبوت نے عثمان کو وصیت کی تھی، عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی خلیفہ بنائے گا، خلیفۃ المسلمین بنائے جاؤ گے، دنیا یہ چاہت کرے گی، مطالبہ کرے گی کہ عثمان اس قمیص کو چھوڑ دو، اتار دو، یعنی وہ عہدہ چھوڑ دو۔ یاد رکھنا دنیا والوں کے ڈر سے وہ قمیص نہ اتارنا، وہ عہدہ نہ چھوڑنا، عہدے پر باقی رہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن نبی کی وصیت کے خلاف ورزی گوارا نہ کیا، برداشت نہ کیا۔ وہ خلیفۃ المسلمین میں خلیفہ ثالث ہے، 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ بھی آپ نے جشن نہیں منایا۔ خلیفہ رابع علی بن ابی طالب، جن کو اللہ کے نبی نے کہا، حضرت فاطمہ سے ناراضگی ہو گئی، حضرت علی کو ناراض ہو کر مسجد نبوی میں گئے، لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ علی میری بیٹی سے روٹھ گئے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ علی کہیں نہیں ہوں گے، مسجد نبوی میں ملیں گے۔ اتنی عظیم شخصیت، امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ کی شخصیت، بھاگے ہوئے علی کے پاس آتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کے جسموں سے مٹی جھاڑتے ہیں، کہتے ہیں قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ وہ خلیفہ رابع ہیں، نبی کو کتنا پیار تھا علی سے، اور علی کو کتنی محبت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اٹھو اٹھو۔ حضرت علی نے آنکھیں کھولا، شرمندہ ہو گئے، کائنات کے امام نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ وعدہ کر لیا اللہ کے نبی نے، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد اب کبھی بھی فاطمہ سے میں نہیں روٹھوں گا، کبھی ناراضگی ظاہر نہیں کروں گا۔ 5 مرتبہ ان کے دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ بھی نہیں منایا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اگر ان کی باتیں سچ ہیں تو یہ تمام کی تمام نعوذ باللہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے باغی ہو گئے تھے، محبتیں ختم ہو گئی تھی۔ ان کی محبت پر شک کرنا ہے، ان کی محبتوں پر شک کرنا ہے۔ حضرات گرامی، جو شک کرے مسلمان ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے، اور جب قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، نبی کے صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، ہم کو اجازت کس نے دے دی کرنے کی؟ پرمیشن کس نے دیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها۔ ہر وہ عبادت جسے نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں عبادت سمجھ کر نہ کرنا۔ کس نے کہا؟ حضرت حذیفہ نے۔ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے ہیں کہ اتباع کرنا، نبی کی اتباع کرنا، بدعت ایجاد نہ کرنا، اس لیے کہ تم کو بچایا گیا بدعت سے، گمراہیت سے۔ علیکم بالامر العتیق، وہ پرانا طریقہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، یعنی پرانے طریقے سے قرآن اور سنت ہی کافی ہے، قرآن اور سنت سے منحرف نہ ہونا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس مکمل دین میں جشن میلاد النبی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دین مکمل ہوا نبی کے زمانے میں، جمعے کے دن عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، عرفہ کے دن جشن میلاد النبی، وہ دین مکمل ہوا نبی کے زندگی میں۔ جشن میلاد النبی وجود میں آیا نبی کے وفات کے 600 سال بعد۔ ابو سعید کوکبوری نے اس کا موجد ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لسان المیزان کے اندر اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں، ایک تابعی کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے جشن میلاد النبی کو ایجاد کیا، یہ بڑا فٹ زبان تھا، غلیظ زبان، سلف صالحین کا بہت بڑا گستاخ تھا، یہ ناچتا یہ تھا، گاتا یہ تھا، شرابی تھا، جواری تھا، کوئی بھی جرم اور کوئی بھی غلطی اور گناہ ایسا نہیں تھا جو یہ انجام نہیں دیتا تھا۔ ایسے نچنیے کے ایجادات اور اختراعات کو دین کا حصہ بنا لیا اس قوم نے، اور اس کے جواز کا فتویٰ دینے والا ابو الخطاب بن عمر، اس کا نام تھا ابو الخطاب عمر بن الحسن
इस शख्स ने जवाज का फतवा दिया था कि जायज है करना, और सिर्फ फतवा नहीं दिया, ढेर सारे ऐसे मारे घुटना फूटे सर वाला क्या नाम है दलाइल इकट्ठा करके तकरीबन उसने एक मुसव्वदा तैयार किया और मुसव्वदे का नाम रखा कि अल-मौलिद, इस तरीके से नाम मैं भूल चुका हूं, उस किताब का नाम भूल गया, मेरे दिमाग में था, वो निकल चुका। बहरहाल तो उसने किताब ही लिख डाली और किताब लिख करके बादशाह के सामने पेश किया, अबू सईद के पास, खुश होकर के 1000 अशरफियां जो है बतौर तोहफे में दिया था, गिफ्ट किया। ऐसे लोगों के इख्तिराआत को दीन का हिस्सा समझा जाता है। ये दीन नहीं है, ये गुमराहियत है। अल्लाह के नबी ने कहा कि दीन तो मुकम्मल है, उस मुकम्मल दीन में ये नहीं है। अल्लाह के नबी ने जितने भी खैर की बातें थी तमाम बातों का हुक्म दे दिया। किसने कहा? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या मा तरक्तु शैयन युकर्रिबुकुम इलल्लाह व युबइदुकुम अनिन नार इल्ला अमरतुकुम बिही। अल्लाह से करीब करने वाली, जहन्नम से दूर करने वाली तमाम के तमाम बातों का हुक्म मैंने तुमको दे दिया। तो अल्लाह से करीब करने वाली जितनी बातें नबी ने हमसे कही हैं, उन तमाम कुर्बत वाली बातों में जश्न मिलादुन नबी नहीं है। वमा तरक्तु शैयन युकर्रिबुकुम इलन नार व युबइदुकुम अनिल्लाह इल्ला व नहयतुकुम अन्हु। और जहन्नम से करीब करने वाली, अल्लाह से दूर करने वाली तमाम के तमाम बातों से तुमको मैंने मना कर दिया है। तमाम के तमाम बातों से मना कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन तमाम बातों में जश्न मिलादुन नबी का सबूत नहीं। तीसरी बात, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले थे, सबसे ज्यादा। आपके 63 साल इबादत में जश्न मिलादुन नबी नहीं। अल्लाह के नबी के पास, अज़वाज मुतहरात के पास कुछ लोग आए, आपकी इबादतों का जायजा लिया। अज़वाज मुतहरात ने आपकी इबादतों के बारे में बताया, उन्होंने मामूली समझा, तरह तरह की बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, जिंदगी भर अब मैं हमेशा रात में कभी नहीं सोऊंगा, पूरी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा, कभी मैं इफ्तारी नहीं करूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा, शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी को जब खबर हुई, उनको बुलाया, अंतुमुल्लज़ीना कुल्तुम कदा व कदा, तुम ही लोग हो जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के नबी। सुनो, अल्लाह की कसम, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला, सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार में हूं। लेकिन वलाकिन्नी असूमु व उफ्तिरु, मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। व उसल्ली व अरकुदु, और मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रात में सोता भी हूं। व अतज़व्वजुन निसा, और मैं शादी भी करता हूं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके को छोड़ेगा, हमारा उससे कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह। तो नबी ने जितनी भी इबादत की बातें बताई हैं, ये नबी के जो 63 साल जिंदगी की इबादतें हैं, उन 63 साल इबादतों में जश्न मिलादुन नबी का सबूत कहीं है ही नहीं। खुलासे कलाम ये है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, इस्लामिक नजरिया और इस्लामिक तहजीब नहीं है, ये गैरों का कल्चर है, गैरों की तहजीब है। इस्लाम से इसका कोई रिश्ता, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक, इस्लाम से इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हमें और आपको ऐसे गुमराहियत से बचना चाहिए। अभी जश्न मिलादुन नबी के नाम पर चंदा करने के लिए आएंगे, शिरकत न करना, 1 रुपया भी मत देना, हराम है। क्योंकि आपके नबी के नाम पर वो मांग रहे हैं और आपके नबी के नाम पर नाचेंगे, गाएंगे, हराम है। एक और चीज, हमारे मस्जिदों के सामने से वो धम्माल करते हैं, मत देखो। हमारा देखना गोया कि उनके उस धम्माल में शिरकत करना है। हम अपने घरों में रहें, फितनों से दूर रहें। हम अगर मना नहीं रहे हैं तो मनाने वालों का देखकर सपोर्ट भी मत करें। तमाशबीन मत बने, तमाशगीर भी न बने। अपने अपने घरों में रहें और वो ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। अल्लाह से दुआ करते कि बारी इलाहा हमें और आपको ऐसे तमाम खुराफात से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए।